السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے سامنے آؤ عربی سیکھے سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ اول کے 90 سبق الدرس التاسع کی مشقوں کے ساتھ۔ مشق با ہے یہاں پر، آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے چاروں جملوں کی طرح دیگر جملوں میں قادمٌ، قادمۃٌ اور ذاہبٌ، ذاہبۃٌ میں سے کوئی لفظ لگا کر جملوں کو مکمل کیجیے۔ اپنی کاپی پر لکھیے اور پڑھیے۔ تو لکھنا تو خیر آپ خود کریں گے، اس کا مجھے نہیں معلوم۔ پڑھنے کی بات ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں اور میں لکھ بھی دیتا ہوں، یعنی آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جائے گا تو میں اپنا کام کر رہا ہوں، باقی آپ اپنا کام بھی کر لیں گے تو دونوں جانب سے ہو جائے گا۔ قادمٌ، قادمۃٌ، ذاہبٌ، ذاہبۃ۔ قادمٌ آنے والا، آ رہا ہے، آ رہی ہے۔ قادمۃ، ذاہبٌ جانے والا، جا رہا ہے۔ ذاہبۃ جا رہی ہے۔ یہ بہت آسان سا لفظ ہے، بس یہ ہمیں لگانا ہے۔ البتہ اس کے لگانے میں خیال رکھنا ہے کہ مثلا قادمٌ یہ مذکر کے لیے ہے تو اس سے پہلے جو لفظ آئے گا جس کے بارے میں آنے کی خبر دی جائے گی وہ مذکر ہونا چاہیے، چاہے وہ مذکر نام کی شکل میں ہو یا کسی صفت، کسی خاص پیشہ ور کوئی ہے اس سے متعلق ہو، یا پھر وہ ضمیر کی شکل میں ہو، یا پھر وہ اشارہ کی شکل میں ہو، جو بھی ہو، یعنی اس کے اندر مذکر مؤنث کی برابری کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ قادمٌ کے ساتھ مذکر آئے اور قادمۃٌ کے ساتھ مؤنث آئے، اور ذاہبٌ کے ساتھ مذکر اور ذاہبۃ کے ساتھ مؤنث۔ ایسے ہی ایک اور چیز کا خیال کہ قادمٌ آنا، جہاں سے آیا جاتا ہے اس پر من لگاتے ہیں تو وہ ہمیں من لگانا ہے، اور ذاہبٌ کے معنی جانا، جدھر جایا جاتا ہے اس پر الا لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو 4 مثالیں دی گئی ہیں ان مثالوں کے اندر یہی ہے، تو ہم آگے کچھ اور جملے بچتے ہیں ان کو بھی ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، بہت آسانی سے جملہ مکمل ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، کیا ترجمہ کرنے کو تو نہیں کہا گیا لیکن کر لیتے ہیں، کچھ کام بڑھ جائے گا، کچھ آسان ہو جائے گا۔ انا قادم من دہلی، میں دہلی سے آ رہا ہوں، میں دہلی سے آ رہا ہوں۔ انت قادمۃ من الریاض، تم ریاض سے آ رہی ہو۔ اب دیکھیے دہلی پر الف لام نہیں لگا ہوا ہے اور الریاض پر لگا ہوا ہے، تو بس یہ سارا کا سارا سماع پر موقوف ہے، یعنی جیسا استعمال ہوتا ہوا آ رہا ہے، پہلے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، تو دہلی پر لوگ نہیں لگاتے، ہم بھی نہیں لگائیں گے اپنی طرف سے۔ ریاض پر لگاتے ہیں تو ہم بھی لگائیں گے الف لام۔ تم ریاض سے آ رہی ہو، یہ ہو گیا انت قادمۃ من الریاض۔ رشید ذاہب الی مراد آباد، رشید مراد آباد جا رہا ہے، رشید مراد آباد جا رہا ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ صرف مراد آباد جا رہا ہے، اس کے ساتھ میں مراد آباد کی طرف جا رہا ہے، مراد آباد کو جا رہا ہے، یہ جیسا مناسب ہو وہاں پر ویسا کر لیں گے۔ سعیدۃ ذاہبۃ الی سہارنپور، سعیدہ سہارنپور جا رہی ہے۔ جی تو مثال انہوں نے دے دی، 4 مثالیں، اب اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ کہیں پر نام ہے، کہیں پر ضمیر ہے، کہیں پر کسی پیشے ور سے متعلق کوئی لفظ ہے، اس پر ہمیں اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہوا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ لگانا ہے، قادمٌ، ذاہبٌ، قادمۃ، ذاہبۃ میں سے، ایسے ہی پھر من یا الا میں سے کچھ لگانا ہے، اور آگے سہارنپور ایک جگہ کا نام ہے، ہم بھی کسی جگہ کا نام، کسی شہر کا نام یا کسی خاص جگہ کا، گاؤں کا، کالج، مدرسہ، فلاں شلاں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے کیا لگائیں ہم، ہوا کے ساتھ
ذاہبن دو آ ہی چکا ہے، چلیے ترتیب بنا لیتے ہیں دو دو کر کے. تو ذاہبن دو گزر چکے، پھر سے ہم قادمن کو لاتے ہیں. تو ہوا، اب اس کے ساتھ قادمن آئے گا، قادمتن نہیں. ہوا قادم من الہندی، وہ ہندوستان سے آ رہا ہے، وہ ہندوستان سے آ رہا ہے. ہیا ہے، اب اس کے ساتھ بھی چلیے قادمتن ہی لگاتے ہیں. تو قادمتن لگا دیا اور من بھی لگ جائے گا. آگے کوئی جگہ بدل دیتے ہیں. تو چلیے ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان رکھا. تو ہیا قادمۃ من پاکستان، وہ پاکستان سے آ رہی ہے. ترجمہ وہ کر لیا تھا، تو چلیے اس کا یہ کر لیتے ہیں. ہیا قادمۃ من پاکستان، یہ پاکستان سے آ رہی ہے. انت ہے، اب اس کے ساتھ میں قادمن، ابھی قادمن اور قادمتن کا استعمال کیا، تو چلیے ذاہبن استعمال کر لیتے ہیں ذاہبن و ذاہبتن میں سے. تو انت یہ مذکر کے لیے ہے، تو اب اس کے ساتھ میں ذاہبن لگائیں گے. انت ذاہبن، اس کے ساتھ میں من اور الی میں سے الی لگے گا جہاں جانا ہے. انت ذاہب کراتشی، آپ کراچی جا رہے ہیں، آپ کراچی جا رہے ہیں. انت ذاہب الی کراتشی. یہ دو ہو گئے. آگے ہے انتی، تو انتی کے ساتھ لگا دیتے ہیں انتی قادمۃ من بنجلہ دیش. انتی قادمۃ من بنجلہ دیش، تو بنگلہ دیش سے آ رہی ہے، تو بنگلہ دیش سے آ رہی ہے. انتی قادمۃ من بنجلہ دیش. اس کے بعد لفظ ہے الطبیب. الطبیب، اور اس کے یہ مذکر ہے، تو اس کے ساتھ چلیے پھر سے ذاہبن لے آتے ہیں. تو الطبیب ذاہب، کہاں جا سکتا ہے ڈاکٹر؟ تو ہسپتال ٹھیک رہے گا، ہسپتال. الطبیب ذاہب الی المستشفیٰ، ڈاکٹر اسپتال جا رہا ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل جا رہا ہے. اس کے بعد ہے التلمیذۃ. التلمیذہ یہ مؤنث ہے، اس کے ساتھ لگاتے ہیں پھر التلمیذۃ ذاہبۃ الی الکلیہ. چلیے کالج، شاگردہ کالج جا رہی ہے. التلمیذۃ ذاہبۃ الی الکلیہ، شاگردہ کالج جا رہی ہے، یا طالبہ کالج جا رہی ہے بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد سعید، یہ ایک نام آیا، ابھی ذاہب نے استعمال کیا تھا تو تھوڑا سا بدل لیتے ہیں. سعید قادم من المحطۃ، سعید اسٹیشن سے آ رہا ہے، سعید اسٹیشن سے آ رہا ہے. اس کے بعد ہے سلمیٰ. سلمیٰ قادمۃ من المطار، سلمیٰ قادمۃ من المطار، سلمیٰ ہوائی اڈے سے آ رہی ہے. تو یہ جملہ تھا. کچھ جملے تھے یہ بنانا بہت آسان تھا، بس قادم، قادمۃ، ذاہب، ذاہبۃ میں سے کسی کا استعمال کرنا تھا. مبتدا کے مطابق مبتدا یہاں پر مان لیجئے، یعنی وہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے آنے کی یا جانے کی. تو مبتدا کے مطابق ہمیں خبر کو لانا تھا مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، اور جو خبر ہے قادم یا ذاہب اس کے کسی کے آنے کی جانے کی، اس میں آنے اور جانے کے اعتبار سے حروف جارہ کا فرق تھا. یعنی جہاں سے آیا جائے گا اس پر من لگانا تھا، اور جہاں جایا جائے گا اس پر الی لگانا تھا. وہ ہم نے کر لیا الحمدللہ. امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.